اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے. روزہ کہتے کس کو ہیں؟ شریعت میں روزہ نام ہے مرد یا عورت کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا. یہ روزہ کی حقیقت ہے. ظاہر اتنا ہے، باطن میں روزے بھی کی اور بھی باتیں ہیں. مثلا جتنے منہیات شرع ہیں ان سب چیزوں سے رک جانا. منہیات شرع مطلب جتنی چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا، یہ روزے میں داخل ہے. مگر وہ روزہ اعلیٰ لوگوں کا روزہ ہے. کب ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہوا کہ ہم روزہ رکھیں گھٹنا کھل گیا تو بول دے کہ نہیں ختم ہو گیا ہمارا روزہ. ایسا نہیں ہے. یہ اہل تقویٰ کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن عام انسان کا، عام مسلمانوں کا روزہ اتنا ہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا روزہ ہے. عورت کے لیے حیض اور نفاس سے خالی ہونا ضروری ہے. رمضان کے روزے 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض کیے گئے ہیں. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے قدیم عبادت ہے. پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد اور کیفیت الگ الگ رہی ہے. ہمارے یہاں روزہ یہی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور دین یہی ہے کہ رمضان کا 1 مہینہ ہمارے لیے فرض ہے. پچھلی شریعتوں میں الگ رہا. موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں روزہ ایسا تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، گفتگو پر بھی پابندی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، بساکین آفت از گفتار خیزت. نے بہت زیادہ آفت ہے تو بولی سے آتی ہے، بات سے ہی بات آفتیں آتی ہے. آدمی روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے نا، روزہ رکھ رہا ہے چغلیاں کر رہا ہے. یہ سب آفتیں ہیں نا. اب چپ رہنے سے کون سا گناہ ہو جائے گا، ہے نا. یہ تو احسان ہے اللہ کے محبوب کا کہ ہمارا جو جتنے بھی معاملات اللہ نے فرض فرمائے نا سب میں آسانیاں رکھی ہیں. اس میں روزہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. ایسا نہیں فرمایا کہ بات بھی بند کر دو، نہیں، بات کرو، جائز طریقے پر بات چیت کرو، صحیح باتیں کرو، ضرورت کی باتیں کرو، فالتو کی باتیں نہیں کرو، ہے نا. ہم کو بات کرنے کی اجازت دی. اور اس کے اوپر بھی مستزاد یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی باتیں اور بے مقصد کی بھی باتیں کر لیتے ہیں نا تو ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ پھر بھی ادا ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ پچھلی شریعت سے ہماری شریعت میں کتنی آسانی آ گئی. وہاں بات کر لینے سے روزہ خراب ہو جاتا تھا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بات کر سکتے ہیں آپ. یہاں تک کہ علماء حکم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نے غیبت کر دیا، چغلی کر دی، گالی بک دیا، گندے الفاظ استعمال کر لیے، اس کے بعد بھی شریعت کے حساب سے روزہ ادا ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس روزہ کی اصل روحانیت چلی جاتی ہے، لیکن روزہ پھر بھی ادا ہو جاتا ہے. اور جو یہ جو چلی جاتی ہے رفض اور فضول فالتو کی باتیں جو کر لیتے ہیں، جو گناہ کام کر لیتے ہیں روزے میں، انہیں کو دفع کرنے کے لیے، انہیں کو کمی پوری کرنے کے لیے پھر صدقہ فطر کا حکم ہم کو دے دیا کہ چلو وہ جو تھوڑا بہت کمی آ گئی ہے نا وہ فطرہ دے کر کے پورا کر لو، ہے نا. یہ راستہ ہے. زکوٰۃ الفطر طہر الصیام کا لفظ سرکار نے ارشاد فرمایا. صدقہ فطر روزے کی زکوٰۃ ہے. صدقہ فطر کیا ہے؟ روزے کی زکوٰۃ ہے. من الرفض
والخروج، یعنی فالتو باتوں گالی گلوچ وغیرہ جو ہم بول لیتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے روزے میں جو کمی آ جاتی ہے نا، ہم نے جب فطرہ ادا کر دیا تو وہ کمی دور ہو گئی، ہمارا روزہ واقعی میں روزہ ہو گیا۔ یہ جبر نقصان کا جو ہم کو ذریعہ دیا گیا ہے نا، پچھلی بہت سی امتیں اس سے محروم رہی ہیں۔ جبر نقصان کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی ایک کام کیا، اس میں تھوڑی کمی آ گئی، تو پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اس کمی کے ساتھ ہی آگے بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے یہاں اس کمی کو پورا کرنے کا، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی واجب چھوٹ گئی بھول سے، تو سجدے سے ہو کر کے اس کو پورا کر لو، ہے نا، جبر نقصان کا ذریعہ دے دیا نا۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، عادت کے حساب سے زبان میں سے گالی پھپکار نکل گیا، غیبت کر دیا، چغلی کر لی، جھوٹ بول دیا، تو صدقہ فطر ادا کر دو، اس کمی کو پوری کر دو۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ احسان دیا، احسان فرمایا کہ ہم کو جبر نقصان کا قاعدہ دے دیا کہ جو کمی آ گئی اس کو پوری کر لو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرو جو اس بارگاہ کے لائق ہو۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے۔ یہ پرہیزگاری روزے سے کیا متعلق، کیوں متعلق ہے؟ اصل میں انسان جب دل سے روزہ رکھ لیتا ہے تو گناہوں کا داعیہ سب سے زیادہ جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے پیٹ اور دوسرا ہے فرج۔ یعنی یا تو آدمی کھانے پینے کا حریص ہوتا ہے یا پھر جنسی خواہشات کا، اور روزہ رکھ لیے تو ان دونوں چیزوں پر پابندی لگ گئی، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ لیے ہیں تو یہ چیزیں بند ہو گئی، تو اس سے ایک مہینے میں ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے، پرہیزگاروں کے طریقے پر چلنے کا ہم کو ابھیاس ہو جاتا ہے، طرح سے تربیت ہو جاتی ہے ہماری۔ اور روزہ کا یہی مقصد ہے بھی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہو، اور اسی لیے اللہ نے احسان فرمایا کہ روزے میں سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ آپ اگر چاہو تو مکمل طور پر متقین کے راستے کو اپنا سکتے ہو، چونکہ شیطان تو قید کر لیا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو قابو کر لو، اللہ کے نام پہ روزے کی نیت کر لی ہے تو نہ کھانا پینا ہے، نہ مجامعت کرنا ہے، نہ جنسی خواہشات ہے نا، جو تم کو ورغلانے والا شیطان تھا اس کو تو بند کر لیا گیا ہے نا، تو مکمل طور پر پرہیزگاری کے لیے راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہاں پہ تمہیدی طور پر ایک گفتگو بھی رکھ لینا اپنے دماغ میں بہت ضروری ہے۔ جنت جو ہے نا، جنت جس کو ہم کہتے ہیں، جنت میں آدم و حوا جنت میں پیدا کیے گئے، جنت میں رکھے گئے ہے نا، ان کو جنت سے نکلنے کا حکم اللہ نے کب دیا؟ یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے نا، جنت سے ان کو نکل جانے کا حکم تب دیا کہ جب اس پیڑ کو کھا لیا جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ اس میں منع کرنے کی مصلحت اللہ کی تھی، مگر کھا لینا یہ بھی اللہ ہی کی مصلحت تھی۔ اب جنت سے وہ پیڑ کھا لیے، ان حضرات کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہوئی، اس سے پہلے جنت میں پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، سمجھ گئے؟ اب پیشاب پاخانہ کیا ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نجاست ہے، اور جنت میں ناپاک چیز کا گزر نہیں ہے، پاک ہی پاک ہونا ہے نا، تو یہ ظاہری نجاست کی ان کو خواہش حاجت ہوئی تو آدم و حوا کو اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین میں بھیج دیا، یعنی ناپاکی نہیں چلے گی جنت میں، صاف ستھرا ہونا۔ اور ہم آپ اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو رات دن ظاہر اور باطن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہوں میں ملوث رہ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر ناپاک کر ڈالے رہتے ہیں، ہے نا، جھوٹ کا گناہ ہمارے ساتھ ہے، غیبت کا گناہ ہے، چغلی کا گناہ ہے، فرائض کے ترک کا گناہ ہے، حرام کو مرتکب ہونے کا گناہ ہے، ساری چیزوں کے تمام طرح کے گناہوں میں ہم لدے رہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے ہمارے جنت میں آئیں۔ تو روزہ ایک موسم بہار دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس موسم میں روزہ رکھو، اپنے نفس کو بھی پاک کر لو، گناہوں سے توبہ کر کے خود کو پاک کر لو، جنت میں کیا آنے لائق بن جاؤ۔ چونکہ تمہارے باپ کو نجاست کی حاجت آئی تو ہم نے جنت سے نکال باہر کیا، تم کیا لگتے ہو گناہوں کی نجاست کے ساتھ جنت میں ڈال لیں گے؟ نہیں، پہلے گناہوں کی نجاست کو دفع کرو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، پھر ہماری جنت کے لائق بنو، ہے نا۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خالی رمضان کا روزہ ہی نہیں، ہم کو کئی موقع عنایت فرمائے۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے شب برات کی رات۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی رات فرماتا ہے کہ بندے توبہ کرے، گناہ کو بخش دیتا ہے۔ وہ اعلان فرماتا ہے نا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اسے میں دوں، میں اسے بخش دوں۔ یہ اس لیے موقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ گناہ تو کر لیتے ہو بندے، میں نے تمہارے لیے ندیاں اور تالاب بنا رکھے ہیں، نہا دھو کر کے پاک صاف ستھرا ہو جاؤ، جنت میں آنا ہے تم کو، ہے نا۔ ہم اس رات میں بھی کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ عظیم رات عبادت کی رات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مغرب کے بعد وہ 6 رکعت پڑھنے کے لیے تو خوب للک رہتی ہے، اس کے بعد پھر ہم بھول کے اپنے گھر جاتے سو جاتے ہیں۔ اور اگر جاگتے بھی ہیں، میں نے خود نے ملاحظہ کیا ہے، اور جگہوں میں تو بہت زیادہ ہے اور یہاں بھی ہے، یہاں مگر کم ہے۔ وہ میاں جائیں گے قبرستان میں، ہاں ہاں ہی وہاں بھی کر رہے ہیں، جبکہ قبرستان میں ہنسنا قبر میں تاریکی لاتا ہے، سمجھ گئے؟ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے قبرستان میں ہنسنے سے۔ اور مسلمانوں کو دیکھیے، مصلحت شریعت کی مزاج کو سمجھیے۔ شریعت کا مزاج ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو مسکرا کر کے ملے، یہ حکم ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قبرستان میں عید مت ملو، چونکہ وہاں مسکرا نہیں سکتے۔ قبرستان میں مصافحہ مت کرو، چونکہ وہاں مسکرا نہیں سکتے۔ وہاں مسکراؤ گے، ہنسو گے تو تمہاری قبر اندھیری ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان سے مل رہا ہے تو ہنس کے مل رہا ہے، مسکرا کے مل رہا ہے، وہاں نہیں مسکرا سکتے۔ تو علماء نے فرمایا مت ملو، وہاں باہر نکل کر کے ملو۔ مگر ہم مانتے ہیں کیا، مصافحہ یا عید تو نہیں ملتے، باقی ہنسی تو ہنستے ہی ہے نا۔ قبرستان میں ہنس دیتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے، قبرستان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب وہ شب برات میں ایک رات جاگتے ہیں تو سوچتے ہیں آدھی رات یہاں وہاں، اس مسجد یہاں چوراہے وہاں چوراہے، ایک دوسرے کے ہے نا ملتے جلاتے گھماتے ہیں، اور پھر قبرستان پہنچتے ہیں۔ کئی لوگ بولتے ہیں ہم ہو کے آ گئے، کون سا تیر مان لیا آپ ہو کے آ گئے۔ یہ رات عبادت کی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ہو کے آ گئے۔ ایسے رمضان المبارک ہے، روزے میں جو اتنا زیادہ ثواب ہے، اللہ نے کیا فرمایا، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، ہے نا۔ تمام اعمال کی جزا فرشتوں کے ذریعہ دلائے گا، روزے کی جزا اللہ پاک خود دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ نہ بتاؤ کوئی جان ہی نہیں سکتا، ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے نا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو لوگ جان رہے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ نہ بتاؤ کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، مطلب اس میں ریاکاری داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ پاک نے اس کا اجر اپنے ذمہ رکھا۔ اور ہم کو تو سیلفی پہ ہم اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہر عبادت میں ہم کو سیلفی کی ضرورت ہے۔ وہ خواہ کے دیکھتے نہیں، رمضان شریف میں افطاری وغیرہ لے کے فیس بک میں ڈالتے ہیں لوگ، یہ جتا رہے ہیں کہ ہم بہت پکے روزے دار ہیں، آج ہم نے اہتمام یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور پھر پتہ نہیں اللہ جانتا ہے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ ادھر کم ہے، یو پی میں ہے نا گڈو بھائی، آپ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد مسواک لے کے بھائی لوگ پورے محلے کا ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، عصر کے بعد سے ہی مسواک چالو۔ کیا ہے معلوم ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مسواک کی حاجت ہے، وہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں، وہ اعلان ہے دوسرے انداز سے۔ جو عصر سے مسواک چالو کیے وہ مغرب تک چباتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، مسواک گھماتے رہیں گے۔ اللہ جانے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا، لیکن مسواک بہت رکھا۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ہمارے لیے جو روزے میں اتنا اجر رکھا ہے نا، وہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ ایک دم پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت ہے، اس میں اظہار نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزہ کس لیے فرض کیا، اس کا مقصد اللہ نے بتایا، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے اس میں تم کو، سمجھ گئے۔ اور ہم اس میں بھی ریاکاری ہی دکھاتے ہیں، اگرچہ روزہ چھپا ہوا ہے، بتاتے بہت ہیں، جیسے گرمی کے دنوں میں آج کل روزے پڑ رہے ہیں، کیا اب ایک دوسرے کو بتایا گیا آج کے روزے نے تو ترسا دیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم چھپا کے رکھو، تب تو میں اپنے ہاتھ سے اجر دوں گا،
اور بندہ چھپانے کو تیار ہی نہیں ہے. بندہ بتانے کے لیے بے چین ہے، کچھ اور وجہ نہیں ملی تو گرمی کو ہی بہانہ بنا لیا. 15 گھنٹے کا روزہ ہے آج کا. کیا؟ اور سوال یہ ہے کہ پچھلے جو ہمارے بزرگوں نے روزے رکھے تھے ان کے کیا 12 گھنٹے کے روزے تھے؟ ان کے بھی 15 گھنٹے کے ہو جاتے تھے. وہ سال میں گھومتا رہتا ہے روزہ. 12 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے کا بھی، 10.5 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، 15 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. جیسی ہے اللہ کے نام پہ رکھ لیے تو پھر بتانا کائے کو؟ دنیا والے آپ کو اجر دے دیں گے کیا؟ بتاتے ہیں، گھومتے ہیں. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ افطار کروانے والے کو روزے والوں کے جیسا ثواب ملتا ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے، روزہ رکھ کے ایک دن کھلا دیں گے، افطار کروا دیں گے، ہو جائے گا کام. تو کچھ لوگ روزہ رکھتے نہیں، ایک دن افطار کروا دیے، سمجھ لیے کام فرصت میں آ گئے. حالانکہ افطار کروانا مستحب کام ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے. اگر آپ نے فرض کو نہیں کیا تو وہی مکان نہیں بنائے، رنگ پھونک رہے ہے نا، ڈیزائن مار رہے ہیں، کلر پھینک رہے ہیں، تو ہوا میں کلر تو نہیں ٹکنے والا نا. تو مستحب کام کریں اور اس کے پیچھے پڑے ہیں. روزہ اس لیے اللہ نے فرض کیا تاکہ تم کو پرہیزگاری مل جائے، گناہوں سے الگ ہونے کا راستہ تم کو روزہ دے دیتا ہے. اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں کیسا پیش کرنا ہے اس کا راستہ دے دیتا ہے. روزہ وہ نعمت ہے، سمجھ گئے. ایک روزہ جس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی بات پہ یقین رکھتے ہیں نا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا، کتنا؟ ایک. پورا زمانہ بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ پورا زمانہ روزہ رکھ لے گا تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا. اور ہم بنا بتائے چین ہی نہیں لیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے بتانے کا. اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھا ہی نہیں ہے مگر بتا رہے ہیں. خود روزہ ہی نہیں رکھا، بتا رہے ہیں. لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے نا. افطاری دینے جاتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا تقوی بندے نے اپنا لیا ہے، جبکہ وہ دوپہر میں کھانا کھا کے نکلا ہے. سمجھ گئے. ایک صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوپہر میں گٹکا چبا رہے ہیں اور شام کو عصر کے بعد مسجد کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں آج کا روزہ نے بدن کا پانی سکھا دیا. تو میں نے کہا گٹکا نہیں سکھایا، صرف پانی ہی سکھایا، گٹکا نہیں سکھایا. کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے خود نے دیکھا یار. کوئی پوچھ رہا ہے کیا تم سے؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھے ہو تو اللہ سے کہو جو کچھ کہنا ہے، بندوں کو کیوں بتا رہا؟ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. ہاں بہت لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہے. وہ کیا ہے؟ رمضان شریف کا ایک مہینہ. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کر لے. دیکھیے اللہ نے رخصت دی ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی. وہ چاہتا تو حکم دیتا نہیں برابر کر لو، لیکن فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو چلو بیماری میں نہیں رکھ سکتے تو آگے دنوں میں رکھ لینا. سفر کر رہے ہو، سفر کی تکلیفیں ہیں، آگے بڑھا لو، روزے بعد میں رکھ لینا. اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. یہاں سفر سے مراد کیا ہے؟ جس سفر کی وجہ سے آدمی کے اوپر قصر واجب ہوتا ہے، یعنی کم سے کم 3 دن کے ارادے سے 3 دن کی راہ کے سفر کے ارادے سے نکلنا. 3 دن کی راہ کے سفر کے ارادے سے نکلنا. اور اس کو آج کل ناپ دیا گیا ہے 92.5 کلومیٹر. 92.5 کلومیٹر کے ارادے سے اگر آپ گھر سے نکلے، وہ بھی کیسا؟ 15 دن کے اندر لوٹ آنے کی نیت کے ساتھ. اگر آپ اس نیت سے نکلے کہ نہیں میں 16 دن 17 دن وہاں رہوں گا، تب پھر آپ سفر میں نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ پھر آپ روزہ کریں گے، پھر آپ نمازیں پوری پڑھیں گے، پھر قصر نہیں کریں گے.
15 دن کے کم کی نیت، 15 دن یا اس سے کم کی نیت سے اگر آپ گئے تو آپ مسافر کہلائیں گے، چونکہ آپ کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ جا رہے ہو اور کر رہے ہو، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو اور مریض کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض اور سفر کے دنوں میں روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں اور دنوں میں روزہ رکھ لے، مگر سال کے 5 دن چھوڑ دے۔ 5 دن ایام منہیہ کہلاتے ہیں روزے کے معاملے میں۔ سال میں 5 دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، دونوں عیدوں کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ میں 11، 12، 13 3 دن، یہ جس کو ایام نحر بولتے ہیں۔ 10، 11، 12، 13 اور ایک دن عید الفطر کا، 4 دن وہاں 1 دن یہاں، یہ 5 دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ جب چاہے آپ ان روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ مریض کو خالی وہم پر روزے کا افطار کرنا جائز نہیں، یعنی کوئی مریض ہے ہلکا پھلکا بیمار ہے، آج کل تو سب کو کچھ نہ کچھ بیماری ہے، اب وہ سوچے کہ روزہ رکھوں گا تو بڑھ جائے گا، نہیں رکھتا، تو ایسے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی باشرع ماہر طبیب یا کم سے کم مستور الحال طبیب نہ کہہ دے۔ مستور الحال کا مطلب ظاہر طور پر متقی پرہیزگار مسلمان لگتا ہے ڈاکٹر، اور وہ آپ کو کہے، اندر اس کا کیا ہے اللہ جانے، ظاہر طور پر۔ اور اگر مسلمان ڈاکٹر ہے مگر فاسق ہے تو پھر اس کی بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، نہیں، یہاں تو کافر کی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر انسان کو خود کو تجربہ ہو چکا ہو کہ میرے اس مرض میں جب مجھے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہوں تو مرض بڑھ جاتا ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو وہ خود کا تجربہ بھی چل سکے گا۔ لیکن فاسق یا کافر ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک چیز اور سمجھیے کہ فاسق ہو جانا مطلب اعتبار کے معاملے میں کافر کے برابر کر دیتا ہے۔ مسلمان ڈاکٹر ہے لیکن فاسق ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ تو فاسق ہونا کتنی بڑی آفت ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو اس وقت بیمار نہیں ہے لیکن مسلمان متقی پرہیزگار ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ حمل والی عورت، یعنی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت، اس کو اگر یہ دکھ رہا ہے کہ حمل کی وجہ سے یا بچے کی وجہ سے اس کو اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ اگر اب روزہ رکھ لے گی تو اس کے حمل کو نقصان پہنچ جائے گا، یا بچے کے لیے دودھ خشک ہو جائے گا اور کوئی اور ذریعہ نہیں جس سے بچے کو پالا جا سکے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھو، بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لینا جب بچہ تمہارا ہوشیار ہو جائے گا یا کچھ اور کھانے پینے لگ جائے گا یا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد رکھ لینا، مگر رکھنا پڑے گا، چھوڑنے کا کبھی نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ دیا تو چھوڑ گیا، ایسا کبھی نہیں ہے، اس کی گنتی پوری کرنا پڑے گی۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے فجر طلوع ہونے کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، ہاں، اس کے بعد کا اختیار ہے۔ تو جو تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلا دیں ایک مسکین کا کھانا، یعنی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا مرد ہو یا عورت پیرانہ سالی کی وجہ سے کمزوری میں مبتلا ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ اب پھر واپس جوانی آئے گی یا پھر طاقت آ جائے گی، تو ایسے لوگوں کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ہر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ ایک روزے کا فدیہ جتنا ایک فطرہ نکالتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا، یعنی آدھا سا گیہوں، نصف سا، 2 کلو 45 گرام، یہ ادا کر دے ہر دن کے بدلے میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ غریب آدمی ہے کیا کرے گا، وہ روز اتنا کہاں سے نکالے گا، ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ وہ ہر دن کے روزے کے افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، اور اس کی جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کیا ہے رسول اللہ، میں فدیہ تو نکالوں، صدقہ فدیہ صدقہ ہوتا ہے، کس کو دوں؟ تو سرکار نے فرمایا تم مصارف معلوم ہے، صدقہ کس کس کو دے سکتے ہو؟ محتاجوں کو دو۔ حضور نے فرمایا میرے پڑوس میں کوئی محتاج نہیں ہے۔ فرمایا اور دیکھو، بولے ان سے زیادہ تو میں ہی محتاج ہوں۔ کتنے محتاج ہوں؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی، تو سرکار نے فرمایا تم ہی کھا لو، ان سے زیادہ محتاج تم ہی ہو تو تم ہی کھا لو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر کسی نے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے فدیہ دے دیا، لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ فدیہ گیا، روزہ رکھنا پڑے گا پھر۔ اس لیے پہلے پکا یقین کر لو کہ ہم اتنے بوڑھے ہو گئے، شیخ حرم ہو گئے، اس کو جانچ کرنے کے لیے پہلے ہی کیا کرنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہی ایک آدھ دو روزے رکھ لو، اور روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے دیکھو کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر پڑھ پاتے ہیں تو کیوں رمضان کی برکت کو چھوڑنا؟ اگر آپ روزہ رکھ لیے شعبان میں اور نہیں کھڑے ہو پا رہے ہو، نہیں پڑھ پا رہے ہو، تب سمجھو کہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ اپنے طور پر من بنا لی کہ نہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں تو کیا روزہ رکھو، فدیہ دے دیتا ہوں۔ فدیہ دے دیے اور پھر اس کے بعد آپ بعد میں معلوم ہوا کسی وجہ سے کسی دن بھوکا رہ جانا ہوا، نہیں کھانا پینا ملا یا کچھ وجہ ہو گئی، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ پا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ نہیں آپ تو روزہ رکھ کے بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے، تو پھر آپ کا فدیہ نہیں، اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ شیخ فانی اگر نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہی مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا کہ شیخ فانی اس کو بولتے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا اتنا، اب وہ غریب ہے کہاں سے فدیہ دے گا، تو استغفار کرے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے۔ اب یہ ہے نا کہ رمضان شریف تو نیکیوں کا موسم ہی ہوتا ہے، فدیہ دے رہے ہیں، اللہ نے ایک طے کر دیا رقم کہ آپ 2 کلو 45 گرام گیہوں مثلاً دیں گے، اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو اللہ فرماتا ہے زیادہ اچھا ہے، تمہارے اس فدیہ سے کسی غریب کا پیٹ بھرے گا، روزہ رکھ پائے گا، اس کو کھانا خوراک مل جائے گی۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یہ ان کے لیے ہے جو سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایسی صورت میں بھی روزہ اگر رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ کیوں زیادہ اچھی بات ہے؟ بیمار آدمی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یار، بیماری پڑ جائے گی، مر جائیں گے، تو رمضان میں موت آئے تو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ رمضان میں اگر کسی کو آ جائے یہ معمولی بات ہے، تو قسمت والوں کو آتی ہے رمضان میں، اور روزے کی حالت میں موت آ جائے تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے نا۔ تو اگر روزہ رکھ کے کوئی چلا گیا یہ تو انعام پر انعام والی بات ہو گئی، اسی کو اللہ فرما رہا ہے اگر تم اس حالت میں بھی روزہ ہی رکھ لو نا تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی سفر میں ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے چلو سفر کم کر پا رہا ہے، اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہا، اب تو ٹرینوں میں ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، کون سی محنت کرنا پڑتی ہے، کون مال اٹھا کے گھوڑے گدھے پہ لادنا پڑتا ہے، کون اس کو دوڑانا ہانکنا پڑتا ہے، کیوں پیدل چلنا پڑتا ہے، کچھ تو ہے ہی نہیں، اب تو آسان ہو گیا ہے۔ لیکن شریعت کی اجازت ثابت ہے، اس لیے کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ سفر میں ہو تو کیوں نہیں روزہ رکھ رہے ہو۔ جیسے کئی دفعہ ایسی بات آتی ہے، رمضان شریف میں زیادہ تر لوگ جو مولوی صاحب لوگ چندے وغیرہ کے لیے آتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ہمارے لوگ کئی دفعہ بولتے ہیں یار یہ چندہ مانگ رہا ہے مسجد میں، ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ شریعت سے اوپر تو نہیں ہو نا۔
ہم ہوں، کوئی ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہم شریعت سے اوپر نہیں ہے. جب اللہ اجازت دے رہے ہیں تو ملا کی کیا بساط ہے؟ اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ سفر کے حالت میں روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے اس کو، وہ بعد میں رکھے گا. اب رکھتا نہیں رکھتا اللہ جانے، اس کا حساب وہ دے گا، ہم تھوڑی حساب لینے والے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارے پاس یہ مسئلہ کئی دفعہ آ چکا، کیونکہ میں کافی دنوں سے مسجدوں سے ہی لگا ہوں. بھائی لوگ آتے ہیں، حالانکہ رکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو شریعت کی اجازت اس کو حاصل ہے. آپ اس کو اس کے لیے تان نہیں کر سکتے. آپ بول نہیں سکتے کہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو میاں، ہے نا، سفر پہ نکلو. اب وہ ہے کہ سفر پہ نکلا، چلو آج کل ٹرین کا سفر آسان ہو گیا ہے، مگر جو مانگنے مدرسے کے چندے وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں نا، ان کے کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ افطاری کے وقت تو مسجد میں پہنچ جائے طرح طرح کے کھانے مل جاتے ہیں، باقی سحری کا بھی معاملہ رہتا ہے، کہاں کیا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. پھر ٹرین سے ایک جگہ سے آ گیا، مثلاً مان لو کہ وہ گوندی آ گیا، اب تو دن بھر ٹرین میں تھوڑی بیٹھا ہے، اب تو وہ دن بھر جتنے لوگوں سے ملے گا، اور لوگ بڑی محبت سے چندہ تھوڑی دیتے ہیں. ہاں، طبیعت سے سناتے ہیں کئی لوگ، پوری پوری تقریر سنا ڈالتے ہیں تب دیتے ہیں. وہ سب سننا بھی آسان کام تھوڑی ہے. اب اگر ایسی حالت میں وہ روزہ رکھ کے چلا جائے، آپ کو معلوم ہے روزہ رکھ لینے کے والے کے بعد کیا ہوتا ہے، ظہر کے بعد آدمی کے دماغ باڈی میں پانی کم ہو جاتا ہے تو دماغ چڑچڑاپن ہوتا ہے نا. اب وہ معلوم ہوا کہ چڑچڑاپن دماغ کے ساتھ چندہ مانگنے گیا، سامنے والے نے سنایا تو ان نے بھی تقریر شروع کر دی ہے نا. تب تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی پھر، ہے نا. سامنے والا بولے گا مانگنے آیا ہے اور دو باتیں ہم کو سنا رہا ہے یار یہ، ہے نا. تو خالی یہی مسئلہ نہیں ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنے کی اللہ نے اجازت دی، اس میں اللہ جانتا ہے مسئلے کیا کیا ہے نا. ایسے بندے نکلتے. اب اگر اس کو اس حالت میں بھی آپ بول دو کہ تیرے میں رکھو، مان لو رکھ لیا روزہ، دماغ چڑچڑاپن، ہم آپ کا سب کا ہوتا ہے، ہم لوگ تجربات میں دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا. ظہر کے بعد جو ہے نا، کئی لوگوں کا تو، میرے تو عصر کے بعد کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. باتیں نہیں کرتا ہوں میں لوگوں سے، معلوم ہے کہ کچھ بول دوں گا اچھا نہیں لگے گا، پھر بعد میں افسوس ہوگا، اس لیے چپ ہی رہ جاتا ہوں. بیٹھے اللہ رسول کی ذکر کرتے رہو، درود شریف بھی پڑھتے رہو، فالتو کی باتیں کیوں کرنا ہے نا. غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں نا. وہ اولیاء کرام کی شان ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے. ہم لوگ اولیاء نہیں ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہے نا. تو غصہ آتا ہے ہم لوگوں کو، ہو سکتا ہے اچھی بات میں بھی غصہ آ جائے، تو تھوڑا برداشت کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو بیچارے چندہ مانگنے نکلا ہے، ان کو غصہ آئے گا تو کون جھیلے گا، ہے نا. اب مان لو ہم امام صاحب ہیں، ہم کسی کو ڈانٹ کے دو لفظ بول لیں گے، آدمی سوچے گا چلو اپنے امام صاحب نے کہہ دیا چھوڑ دو، ہے نا. اب چندہ کرنے والے نے اگر کسی کو کہہ دیا تو کون برداشت کرے گا. وہ بات سے کہے گا تو لات سے کہنا شروع کر دے گا پھر، ہے نا. تو خیریت اسی میں ہے نا. چلو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ شریعت کی اجازت پہ عمل کر سکتا ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک معنی تو یہ کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں سے ایک رات یعنی لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت میں قرآن کو نازل فرمایا. پورا قرآن اکٹھا. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں پورا قرآن پہلے تھا، وہاں سے آسمان دنیا پہ بیت العزت نام سے ایک مقام ہے، یہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے. بیت المعمور سے بیت العزت میں، لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. پھر وہاں سے جبریل امین کو حکم ہوا، جب جیسی آیتیں یا جیسے احکام کی ضرورت ہوئی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے. 23 سال میں مکمل ہوا. ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ تینوں باتیں، اور تینوں درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آگے سورہ قدر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے ہم قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو لیلۃ القدر میں، اب اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے. ہم لوگ کئی دیکھا یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ قرآن شریف رمضان میں نازل ہوا ہے مطلب ہمارے پاس آیا. نہیں، آسمان دنیا پر آیا ہے رمضان میں، زمین پر تو کبھی بھی آیا.
رسول اللہ سفر میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، آپ مکے میں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، آپ مدینے میں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے. جیسے جیسے آیات یا جیسے جیسے احکام کی ضرورت پیش آئی ویسے ویسے احکام ویسے ویسے آیتیں جبریل امین لے کر کے آتے رہے. پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے زمین پر. اور اسی لیے فقہاء کرام نے، ہمارے مفسرین نے، عشاق نے کہا ہے کہ سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا تو وہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے معراج میں؟ کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ 23 سال. قرآن 23 سال میں زمین پہ نازل ہوا، 23 سال ہمارے آقا معراج میں رہے. چونکہ اس قرآن کو اللہ سے پڑھ کے آئے نا ہمارے رسول، اللہ نے 23 سال رکھا معراج شریف میں حضور کو. اور یہ کمال تھا کہ 23 سال تک کسی کی نیند نہیں کھلی، کوئی جاگا نہیں، کوئی سویا نہیں، کوئی حرکت نہیں ہوئی. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان سرکار چلے گئے تو نظام عالم بے جان پڑا ہوا تھا. اس لیے جب واپس آئے تب آپ کا وضو کا پانی بہ رہا تھا. ورنہ جیسے معراج میں آپ گئے تھے اتنی لمبی مدت وہاں رہ گئے ہوتے اور دنیا کا نظام چالو رہتا تو وہ پانی تو بہہ کے انڈیا آ جاتا نہیں، 23 سال میں نہیں پہنچ جاتا مکہ مکرمہ کا پانی یہاں بہتے ہوئے. مگر وہ وہیں بہ رہا تھا. کیسا بہ رہا تھا؟ ایسے ہی بہ رہا تھا کیونکہ نظام رک گیا تھا. سرکار جب واپس آئے پھر نظام چالو ہوا. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پوری کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. دیکھیے شریعت کا مزاج، اللہ فرما رہا ہے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانیاں لائے، دشواری نہیں چاہتا. اب ہمارے اندر کچھ اللہ تو آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. کچھ ملا چاہتے ہیں کہ مسائل کی مین میخ نکال کے اتنا ٹائٹ کر دو کہ وہ آدمی کہے کہ بھیا ہم سے نہیں ہو سکتا، ہے نا. آج یہ ہو گیا ہے نا، ہمارے سنیوں میں یہ کمی آ گئی ہے. اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں، اتنی چوڑیاں کستے ہیں کہ وہ پھٹ جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے بھیا ہمارے بس کا کام نہیں ہے یار. کیا بولتے ہیں شریعت پر چلنا؟ نہیں بھیا بہت مشکل معاملہ ہے. حالانکہ مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرما رہا ہے کسی جان کو وہ اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اللہ آسانیاں چاہتا ہے، دشواریاں نہیں چاہتا. اور یہی بات ہمارے رسول نے ہم کو تاکیدی طور پر حکم فرمایا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. سرکار فرماتے ہیں خوشخبریاں دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہیں. آسانیاں لانے والے بنو، سختی پیدا کرنے والے نہیں. یہ ہمارے رسول نے ہم کو تعلیم فرمائی. مگر ہم الٹے راہ چلنے لگ گئے، ہے نا. ایک آدمی بیچارے نے نماز پڑھا، سب کچھ کیا، معلوم ہے سلام نہیں پڑھا، کسی وجہ سے چلا گیا. تو اب ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں یہ جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ، دوسروں سے تعلقات بڑھا لیا ہے کیا، ہے نا. یہ نہیں سوچتے بیچارے کو پیشاب لگی ہوگی، دکان کھلی چھوڑ کے آیا ہوگا، اس کو پیخانہ لگ گیا ہوگا، یا کوئی مسئلہ، وہ مستحب چھوڑ کے جا رہا ہے نا. آپ جو اس کی غیبت میں لگ گئے اب تو حرام میں مبتلا ہو گئے. وہ مستحب چھوڑ رہا ہے، شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، اور آپ تو اس کی غیبت میں لگ گئے، اب تو حرام میں لگ گئے. تو اب بتاؤ کہ کون زیادہ گیا گڈھے میں. وہ اگر سلام چھوڑ کے یا دعائے ثانی چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ ایک مستحب چھوڑ کے جا رہا ہے، اور پھر اس کا اپنا فائدہ نقصان وہ جلے گا. آپ جو اس کے پیچھے شروع ہو گئے نا، آپ تو غیبت میں پڑ گئے، آپ تو حرام میں مبتلا ہو گئے. تو کون زیادہ نقصان ہے. مگر ہم لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے دوسروں کے اوپر سختیاں کرنے کا. ہم تو ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں تو دوسروں کے اوپر ایسا تیر کا نشانہ رکھتے ہیں، ذرا سی حرکت کرا تو دیا دبا کے، ہے نا. ایسا نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانیاں لانا، دشواری نہیں چاہتا. اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، بس اللہ کی یہ چاہت ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم کسی نہ کسی صورت گنتی کو پوری کر لو. سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر رمضان نہیں کر سکو تو رمضان کے بعد بھی اس کی گنتی کو پوری کر لو. اچھا، یہاں پہ گنتی پوری کرنے کی بات آئی تو ایک حدیث پاک کی یاد آئی. سرکار فرماتے ہیں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی. تو 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کرو. اگر عید کا چاند نظر آ جائے تو عید کر لو، اور اگر عید کا چاند 29 کو نظر نہ آئے
تو گنتی رمضان کی 30 پوری کرو، یہ ہے اس آیت کا مطلب، گنتی پوری کر لو۔ مگر ہم لوگ گنتی پوری کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ سعودی عرب میں ہو گیا، وردھا سے فون آ رہا ہے، دلی میں اعلان ہو گیا، لکھنؤ میں ٹیلی ویژن میں بتا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے گنتی پوری کرو، یہ ملا کو پریشان کیے پڑے ہیں کہ گنتی کیسے پوری کرو گے، خبریں تو آ گئی۔ اگر شہادت شرعی گزر جائے تو یہ قاضی کا کام ہے نا، قاضی کا کام ہے نا، وہ حکم سنائے گا، آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب قاضی کا ایسا گلا دباتے ہیں پکڑ کے، نہیں آپ تو اعلان کر دو، وہ بتا رہا ہے نا لکھنؤ میں دکھ گیا نا، وہ تو سنی علماء بھی دکھ رہے تھے اس میں، تیاری کرنے اب بھی نہیں یقین کر رہے ہو، اتنا گلا دباتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ موجود تھا الہ آباد میں، قاری سید مقبول حسین حبیبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب پردہ فرما گئے، وہ قاضی شہر تھے، تو جامع مسجد کے امام تھے قاضی شہر، جو اعلان فرمائیں گے وہ ہوگا۔ الہ آباد میں 64 مدرسے ہیں بڑے بڑے، مگر قاضی شہر سید مقبول حسین حبیبی صاحب تھے۔ اب وہاں ایک سے ایک چلے آ رہے ہیں، حضرت ہم نے دیکھ لیا، ایسے ابھی سیدھے ہم نے دیکھ لیا، چاند اعلان کر دیجئے۔ اچھا آپ نے دیکھا، نام کیا ہے، لکھو اس کا نام پتہ لکھوائے۔ تو سرکار دیکھتے تھے کہ کیسا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کیسا دیکھا، کہاں دیکھا، تو وہ سب چیزیں کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، قرآن شریف اس کے سر پہ رکھو چلو، تو وضو نہیں کیوں حضرت، جا وضو کر کے آؤ، جو وضو کرنے گیا تو واپس آیا ہی نہیں۔ میں منڈلا میں تھا، ایک خاتون نے روزہ چاند دیکھ لیا رمضان شریف کا، بولے میں نے اپنی چھت کے اوپر گئی تو میں نے چاند دیکھا، وہ گواہی دینے چلی گئی۔ اب میں نے کہا یار یہ اعلان کرنے کے لیے کہہ رہے تو میں تھوڑا بدو باتیں تو کر لوں کہ کیسے دیکھا آپ نے۔ تو میں نے کہا اس خاتون نے چاند دیکھ لیا، ہم لوگ بھی تو کوشش کر رہے، کسی اور کو نظر نہیں آیا، صاف ستھرا موسم، ان کو دکھ گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ ایسے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا اور میں دونوں آزو بازو کھڑے ہیں، تو اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بیٹے کا نام لیا۔ تو میں نے کہا اس کی آنکھیں تو ماشاءاللہ اتنی تیز ہے، اتنے پاس سے اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پا رہی ہے، یہ آسمان کے چاند کو دیکھ ڈالی ہے نا۔ رمضان کا، عید کا چاند دیکھنے کی ایسی جلدی رہتی ہے لوگوں کو، خالی اعلان کر دو بس۔ وہ اصل میں کیا ہے، کچھ لوگ رمضان کی وجہ سے کئی معاملات میں بندھے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جلدی سے چھٹکارا ملے، سمجھ گئے۔ تو آپ اگر نہیں کر رہے ہو روزہ، آپ کو چھپ کے کھانا پڑ رہا ہے تو کھاؤ بھائی، جو رکھ رہے ہیں ان کو تو گنتی پوری کرنے دو، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یہ اللہ چاہتا ہے۔ گنتی پوری کرو پھر اللہ کی بڑائی بولو، یعنی رمضان کی گنتی پوری کرو، اس کے بعد تکبیر پڑھو، تکبیر، بڑائی بولو، تکبیر، یعنی عید میں جو تکبیر پڑھتے ہیں، یہ اللہ یہ چاہتا ہے۔